الحمد للہ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل حزب بما لدیہم فرحون وقال جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام حبب الی من دنیاکم ثلاث ارشاد الضالین وموانست الغرباء القانتین ومعاونۃ اہل العیال محسرین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ انتہائی قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، ایک عنوان 5 جمعوں سے ہمارا چل رہا تھا اور آج یہ 6واں جمعہ اس عنوان کا اختتام ہے، اور وہ یہ تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس ہے اور حضرات صحابہ بیٹھے ہوئے تھے رضی اللہ عنہم اجمعین، تو آپ نے اس مجلس میں اپنی 3 پسندیدہ چیزوں کا ذکر فرمایا۔ آپ کی بات مکمل ہوئی تو سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنے 3 پسندیدہ کام بتائے، اور پھر یکے بعد دیگرے سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان ذو النورین، سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم، ہر ایک باری باری اپنے 3 پسندیدہ کام بتاتا رہا، اور جو میں نے عرض کر دیے آپ کے سامنے۔ تو ابھی مجلس برخاست نہیں ہوئی تھی، حضرات صحابہ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس برقرار تھی۔ اتنے میں آسمانوں سے فرشتوں کے سردار جبرائیل امین زمین پہ اتر آتے ہیں اور اس مجلس میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے حبیب، ان اللہ قد سمع مقالتکم، جو آپ کی اور آپ کے یاروں کی گفتگو ہو رہی تھی اللہ نے اس کو سن لیا، اور اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اے جبرائیل تو بھی جانا میرے پیغمبر کے یاروں کی مجلس میں، اور انہوں نے اپنی اپنی پسندیدہ چیزیں اور اپنے اپنے پسندیدہ کام بیان کیے،
جا کر تو میرے محمد سے کہہ دے کہ وہ تجھ سے سوال کرے اور پوچھے کہ جبرائیل اگر تو اس دھرتی کے رہنے والوں میں سے ہوتا تو تجھے کیا پسند ہوتا؟ پہلے اپنی 3 پسندیدہ چیزیں بتاؤ، پھر میں رب کی 3 پسندیدہ باتیں بتاؤں کہ مجھے اپنے بندوں سے کیا پسند ہے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ آج کی اس نشست میں ان دونوں باتوں کو مکمل کروں، اس لیے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، مختصر عرض کروں گا۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، کتنی پیاری مجلس کہ آپ بیٹھے ہوئے اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بیٹھے ہوئے، اور اتنے میں نوریوں کے سردار جبرائیل امین بھی آ کر بیٹھے۔ تو یہ کہا کہ آپ مجھ سے پوچھیں اگر میں دنیا والوں میں ہوتا تو مجھے کیا پسند ہوتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جبرائیل بتا تجھے کیا پسند ہوتا اگر تو دنیا والوں میں سے ہوتا، اس دھرتی کے رہائشوں میں سے ہوتا۔ تو جبرائیل امین عرض کرتے ہیں میرے آقا کی مجلس میں، حبب الیہ من الدنیا ثلاث، اے محمد اگر میں اس دھرتی پہ رہتا، اس دھرتی میں سے ہوتا، مجھے بھی 3 چیزیں بڑی پسند۔ کون سی 3 چیزیں؟ پہلی چیز فرمایا ارشاد الضالین، گمراہ لوگوں کو ہدایت کی طرف لے جانا، سیدھا راستہ دکھانا، بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانا، مجھے یہ بہت پسند۔ اور وجہ جبرائیل علیہ السلام تو وہی لے کر آیا کرتے تھے، حضرت آدم سے لے کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کے ذمہ وہی تھی، اور وہ جانتے تھے کہ جو ہدایت سے ہٹ گیا، جو گمراہ ہو گیا، جو بھٹک گیا، تو اللہ کے عذاب کا کتنا مستحق ہوگا، کتنا عذاب اس پر آئے گا۔ انہوں نے ان قوموں کو دیکھا تھا جو قومیں گمراہی کے دلدل میں پھنس گئی تھی، پھر کبھی تو رب نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی، کبھی رب نے ان پر آندھیوں کو چلایا، وہ درختوں کی جیسے جڑوں سے نکلو اس طرح پٹخے گئے زمین کے اوپر، اور کبھی انہیں غرق کر دیا طوفانوں میں۔ یہ سب کچھ دیکھا ہوا تھا، اس لیے جبرائیل نے کہا مجھے یہ پسند ہے کہ میں انسانیت کو ہدایت کے راستے پر لے جاؤں، ارشاد الضالین، بھٹکے ہوئے لوگوں کی رہنمائی کروں۔ حضرات محدثین نے اس کی 2 تفسیریں کی۔ ایک تفسیر یہ کی کوئی آدمی راستہ بھول گیا، اس کو بتاؤں اس راستے پہ جانا منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے، کہ اندھیرے میں راستہ بھول گیا، کہ اور طریقے سے راستہ بھول گیا، تو ان کی رہنمائی کرنا یہ بھی اچھی چیز ہے، یہ ملکوتی صفت ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، وہ راستہ بھول گیا تو ہم اس کو الٹا راستہ دکھاتے ہیں، کہتے ہیں چلو یہ بھی کچھ عرصہ پھرتا رہے گا، گھومتا رہے گا، ایسے ہی پتہ چل جائے گا۔ نہ، فرشتوں والی صفت اور ملکوتی صفت یہ ہے کہ آپ اس کی رہنمائی کریں، تو جس راستے پہ جا رہا ہے تیری منزل فلاں ہے۔ اور دوسری تفسیر یہ کی کہ وہ ہدایت کے راستے سے ہٹ گیا، اس کی ہدایت کی کوشش کرنا، رہنمائی کرنا اس کے لیے ہدایت کی، اس کو سیدھے راستے پر چلا دینا۔ کیوں؟ قرآن تو اسی لیے اترا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ انسانیت کی ہدایت کے لیے آیا ہے، میرے نبی انسانیت کی ہدایت کے لیے آئے ہیں۔ اور میں اور آپ ہر نماز کی ہر رکعت میں ایک دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، ہدایت والا راستہ دکھا دے، یہ تو ہماری دعا ہوتی ہے۔ اور یہ کام انبیاء علیہ السلام کا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ، وہ انبیاء جنہیں رب نے ہدایت عطا کی، انہی کے نقش قدم پر چلو، انہی کے نقش قدم پر چلو، ہدایت والوں کے راستے پر چلو۔ تو رہنمائی کرنا، ہدایت کا راستہ دکھانا، جبرائیل کہتے ہیں یہ مجھے بڑا پسند ہے۔ اور یہ لوگ جو دروازوں پر جا کر آپ کے دروازوں پر دستک دیتے ہوتے ہیں، آ جا، ٹی وی دیکھ رہا ہے چھوڑ، مسجد میں آ جا، ہدایت کے راستے پر آ جا،
کدھر سود کی طرف جا رہا ہے، جوا کھیلنے جا رہا ہے، چھوڑ دے، اللہ کے گھر میں آ جا۔ یہ جو آپ کے دروازوں پر دستک دیتے ہیں انہیں کبھی برا نہ کہا کرو، ان کو اپنے محسن سمجھا کرو۔ آپ کے لیے مسجد سے دعا کر کے نکلتے ہیں اور اللہ کے گھر میں لانا چاہتے ہیں۔ یہ وہ وصف ہے جو فرشتوں والا وصف، ملکوتی صفت ہے۔ تو فرمایا ارشاد الضالین، بھٹکے ہوئوں کو ہدایت کے راستے پر لے جانا مجھے بڑا پسند ہے۔ اور انبیاء کا وصف رہا۔ ابھی ٹائم نہیں ہے کہ میں تفصیل کی طرف جاؤں، لیکن اتنا مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کے سفر میں پتھروں کی بارش ہوئی، آپ زخموں سے چور ہو گئے، آپ کی جوتیاں خون سے بھر گئیں، اور اس وقت فرشتہ آیا، آقا حکم دو پہاڑیوں کو ملا دوں یہ پس جائیں۔ فرمایا نہیں، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری اس قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ میرا مرتبہ نہیں جانتے، میں ان کی ہدایت کے لیے آیا ہوں۔ تو ایک یہ پسند ہے ارشاد الضالین۔ دوسری پسند کیا ہے جبرائیل امین کی؟ تو جبرائیل امین کہتے ہیں دوسری پسند ہے وَمَوَانِسَةُ الْغُرَبَاءِ الْقَانِتِينَ یا وَمَوَانِسَةُ الْفُقَرَاءِ الْقَانِتِينَ، وہ غریب آدمی جو عبادت گزار ہے، غریب عبادت گزار سے محبت کرنا مجھے بڑا پسند ہے۔ یہ فرشتوں کا وصف ہے۔ مالدار سے تو ہر ایک محبت کرتا ہے، یہاں کہا غرباء القانتین، عبادت گزار بھی ہے غریب بھی ہے۔ اگر مالدار ہوتا اور عبادت گزار ہوتا تو یہاں شبہ ہو سکتا تھا، یہ کہتا ہے جی مجھے تو آپ کے تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے آپ سے محبت ہے، لیکن یہ شبہ ہو سکتا تھا ویسے کہہ رہا ہے مالداری کی وجہ سے محبت کر رہا ہے۔ غریب سے تو ہر ایک بھاگتا ہے، مالدار کے تو آگے پیچھے ہٹو بچوں کی صدا ہوتی ہے، لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ غرور تھا نمود تھی، ہٹو بچوں کی تھی صدا، آج تم سے کیا کہوں لحد کا بھی پتہ۔ پھر یہ ہوتا ہے، فرمایا غریب عبادت گزار سے محبت کرنا مجھے بڑا پسند ہے۔ اور ایسا کیا، غریبوں سے محبت میرے آقا نے کی، عبادت گزاروں سے محبت میرے آقا نے بھی کی۔ ایک صحابی جن کا نام اظہر تھا، حضرت اظہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذا کے ساتھ دیہات میں رہتے، میرے آقا کے لیے آتے، تحفہ کوئی لے کر آ جاتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپسی پر اس کو کچھ ہدیہ شہر کا دے دیتے۔ کتنا خوش قسمت ہے وہ صحابی، آقا کے لیے تحفہ لے کر آتا ہے، آقا کے ہاتھوں سے تحفہ قبول کرتا ہے۔ ایک دن بیٹھا ہوا سامان بیچ رہا تھا، میرے آقا تشریف لائے پیچھے سے اور اس کی آنکھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ آہا کیا خوش قسمت ہے، اس کی آنکھوں پہ نبوت والے ہاتھ رکھے۔ اس صحابی نے ہاتھوں کی نرمی جو ریشم سے زیادہ نرم ہتھیلیاں تھی، ہتھیلیوں سے اور آپ کے جسد ادر کی خوشبو سے پہچان لیا یہ کائنات کے امام ہیں۔ اس نے فوراً اپنی پیٹھ کو آپ کی چھاتی سے ملنا شروع کر دیا۔ میرے آقا نے فرمایا کون ہے جو اس کو خرید لے، میں بیچنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگا آقا مجھے بیچیں گے تو آپ نقصان میں ہو جائیں گے، میری قیمت اتنی زیادہ نہیں ہے، میں بہت سستا ہوں، قیمت نہیں، آپ نقصان میں ہو جائیں گے بیچیں گے۔ لیکن میرے آقا کا جواب کیا ہے؟ فرمایا اظہر شاید دنیا والوں کی نظروں میں تیری قیمت نہ ہو، میرے رب کی نظروں میں تیری بہت قیمت ہے، اللہ کی نظروں میں تیری بڑی قیمت ہے۔ یہ کیا ہے؟ وہ غریب عبادت گزار، لیکن فرمایا شاید دنیا والے اس سے نفرت کریں، اس سے دور بھاگیں، اپنے سٹیٹس کا نہ سمجھیں، اسے اپنے قریب بیٹھ کر کھانا نہ کھانے دیں، اپنے چارپائی پر نہ بیٹھنے دیں، اپنے قبرستان کے لیے اپنے سٹیٹس کو سامنے رکھ کر کہ خبردار اگر مر گیا اس قبرستان میں اس سے دفن نہیں کرنا، لیکن میرے رب کی نظروں میں اس کا وہ مقام و مرتبہ ہے کہ نبی فرماتے ہیں تیری شان بڑی بلند ہے، تیرا مقام بڑا بلند ہے۔
اور یہ غربا عبادت گزاروں سے محبت کرنا فرشتوں کا وصف ہے۔ یہ جو طلباء ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان، ان سے نفرت نہ کیا کرو۔ مالدار بھی ان میں ہوتے ہیں، غریب بھی ہوتے ہیں، یتیم بھی ہوتے ہیں، کبھی ان سے نفرت نہ کیا کرو، ان سے محبت کیا کرو۔ اور کچھ پتہ نہیں کہ شاید آپ کو میں نہیں کہتا، میں عمومی بات کرتا ہوں، اس کو جانے والا گالی دے کر چلا جائے اور یہ رات کو تہجد میں اٹھ کر اس کے لیے دعا کر رہا، اس گالی کی وجہ سے اس پہ عذاب آنے لگے، لیکن اس کی دعا کے صدقے میں وہ آیا ہوا عذاب ہٹ جائے۔ ان سے محبت کیا کرو، یہ فرشتوں کا وصف ہے، ملکوتی وصف ہے۔ فرمایا وَمَوَانِسَةُ الْغُرَبَاءِ الْقَانِتِينَ، اور میرے پیغمبر کے صحابہ دیکھتے تھے غریب ہے کوئی نہیں، مدد کرتے تھے، محبت کرتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، اور وہاں آپ یوں کہہ دو پرائم منسٹر ہاؤس، اس میں ایک بورڈ لگا ہوا ہے ڈسیبل لوگوں کا، یہ معذور، یہ کام نہیں کر سکتا، اس کا ہے کوئی کام کرنے والا؟ ایک خاتون کا نام بھی ڈسیبل لوگوں میں ہے، لیکن اس کے نیچے کام کرنے والوں کا نام نہیں لکھا ہوا۔ حضرت عمر وزیر ہیں، انہوں نے کہا چلو میں اس کی خدمت کر لیتا ہوں۔ رات کو عشاء پڑھ کر سو گئے، فجر کی نماز سے پہلے گئے، جا کر دستک دی، من کون ہے؟ کہا عمر ہوں، دروازہ کھولو، خدمت کے لیے آیا ہوں۔ خدمت کیا تھی؟ صفائی، جھاڑو مار دینا، مشکیزے میں پانی بھر دینا، برتن صاف کر لینا، بس۔ کہا بیٹا آپ سے پہلے کوئی آیا خدمت کر کے چلا گیا، کون ہے جو مجھ سے پہلے آ گیا؟ دوسرے دن پھر حضرت عمر اٹھے اور تہجد کے وقت گئے، دستک دی، کون؟ کہا خدمت کے لیے آیا۔ بیٹا آپ سے پہلے کوئی خدمت کر کے چلا گیا؟ حیران کون ہے مجھ سے آگے بڑھ گیا؟ تیسری رات آئی، عشاء کی نماز پڑھ کر عمر آئے اور راستے میں کھڑے ہو گئے، چھپ کر بیٹھ گئے، کون ہے جو اس طرح اس وقت جاتا ہے؟ آدھی رات کا وقت ہے، ایک شخص چہرے پہ نقاب رکھے ہوئے اور جوتے پہنے ہوئے نہیں ہیں، پنجوں کے بل چلتا ہوا جا رہا ہے، آگے بڑھا، عمر نے دیکھا، رک جاؤ، کون ہو؟ روکا تو دیکھا اپنے دور کا چیف ایگزیکٹو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ کہا ابو بکر مجھے یقین تھا مجھ سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا، تو ہی ہوگا، لیکن دو چیزیں بڑی عجیب دیکھی، ایک نقاب اور پھر پنجوں کے بل کیوں چل رہے تھے، اور دوسرا وہاں نام کیوں نہیں لکھا ہوا آپ نے اپنا؟ تو کہا عمر دائیں بائیں لوگ ہیں، غریب لوگ رہتے ہیں، کوئی بیمار ہوگا، مریض ہوگا، نیند نہیں آئے گی، کہیں دیر سے جا کر نیند آئے گی، میں سمجھا یہ پتھریلی جگہ ہے، پاؤں اگر جوتے پہنے پتھر ادھر ادھر لگیں گے، آواز آئے گی، ان کی نیند خراب ہو جائے گی، میں چاہ رہا ہوں کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، وہ یہ چاہ رہا ہے۔ اور ہم گلی میں سلنسر موٹر سائیکل کا اتار کر رات کے 2 بجے چلائیں گے تاکہ جس کو تکلیف ہوتی ہے ہوتی رہے۔ ہم تو یہ کریں گے کہ ہم آزادی اس طرح منائیں گے کہ اپنے بچوں کو پیسے دے کر حرام کے اوپر خرچ کروائیں گے کہ ادھر نماز کھڑی ہوگی ادھر وہ پٹاخے بجا رہا ہوگا، یہ آزادی ہے، اس کو آزادی کہتے ہیں۔ ان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، جوانوں، بوڑھوں نے اپنے خون کے نذرانے اس لیے نہیں دیے تھے کہ تم لوگوں کا خون پسینہ اکٹھا کر کے ٹیکسوں کے پیسے لے کر کے پھر کنجروں اور کمینوں کو تم جا کر کے وہاں ایوارڈ تقسیم کرو اور وہاں پر ڈال باجے کرو، گانے بجانے کرو، اس لیے نہیں دیا تھا۔ آزادی کا تو مطلب یہ تھا کہ تم آزادی سے نماز ادا کرو، تم آزادی سے روزے رکھو، تم آزادی سے قربانی کرو، تم آزادی سے مسجدوں میں اذانیں دو، اور یہ آزادی ہے کہ 150 سال پہلے
بنی ہوئی مسجد کو مسمار کر دیا جائے اور اس مٹانے والے کو تم ایوارڈ ادا کرو، اس کا نام آزادی ہے، اس کو آزادی کہتے ہو۔ کل قیامت کا دن ہوگا، جنہوں نے قربانیاں دی ہیں ان کے ہاتھ ہوں گے اور ان ظالموں کے گریبان ہوں گے، وہ ان کے گریبان ہوں گے۔ وہ تو سربراہ مملکت ہے، وہ کہتا ہے میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور ہمارے ہاں ایسا چلتا ہے کہ الامان والفی کا۔ اچھا یہ بات تو سمجھ آ گئی، لیکن وہاں نام کیوں نہیں لکھا ہوا؟ کہ آپ کہتے ہو وہاں نام نہیں لکھا ہوا، جس اللہ کو دکھانا ہے وہ جانتا ہے، جس کے لیے کر رہا ہوں میرا رب جانتا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے وہاں نام لکھنے کی۔ اور ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے سربراہ مملکت پہلے والے کے منصوبوں پر اپنی تختی لگا کر اخبار میں دے دیتا ہے، سوشل میڈیا پر دے دیا جاتا ہے جی فلاں کا افتتاح ہوا، جبکہ وہ بہت پرانے پہلے سے پہلے والوں کے منصوبے ہوتے ہیں۔ ان دکھلاووں سے بچو، پھر جا کر عزتیں ملیں گی، پھر عظمتیں ملیں گی، پھر دیکھو کہاں سے کہاں پہنچو گے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، جبرائیل امین کو تو یہ پسند تھا غریب عبادت گزار سے محبت کرنا، اور تیسری پسند کیا تھی؟ معامنۃ اہل العیال المعسرین۔ تنگ دست ہے، اولاد زیادہ ہے، اتنی زیادہ کمائی نہیں کر سکتا، لیکن دوسروں کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتا۔ لا یسألون الناس الحافا، چمٹا نہیں رہتا، اپنے اللہ سے تعلق ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا، ایسے لوگوں کی معاونت کرنا، جبرائیل کہتے ہیں مجھے پسند ہے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پاس ایسی فرشتے بنائی ہوتی ہے، یہ بیوائیں ہیں، یہ غریب ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں، چلو میں اس کا خرچہ کروں، لیکن وہ پھر دوسروں کے سامنے اشتہار لگاتے نہیں پھرتے۔ میں جانتا ہوں اتنے لوگوں کو، بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں، اپنے پاس انہوں نے فرشتے بنائی ہوئی ہے، اپنے بجٹ بنایا ہوا ہے، میں ان پر خرچ کروں گا، ان پر خرچ کروں گا۔ بلکہ میرے ایک دوست نے عجیب مجھے قصہ سنایا، وہ جاب کرتا ہے لیکن وہ کہتا ہے مولانا میں نے جو میری تنخواہ آتی ہے اس کا میں نے 15% جو ہے وہ الگ رکھ دیا ہے کہ یہ 15% جو ہے میں اللہ کے نام پر غربا، مساکین، فقراء میں تقسیم کروں گا۔ اور کہتا ہے جو ہی مجھے تنخواہ ملتی ہے 15% الگ کر کے میں الگ اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے اس میں ڈال دے، اور کرتے ہیں وہ خرچ اس طرح۔ فرمایا یہ لوگ بڑے پسند ہیں، اور ایسے لوگ تو اللہ کو بھی بڑے پسند ہیں۔ نیت اصل ہے، نیت ہو تو پھر دیکھ لو۔ حضرت امام احمد بن حنبل کے زمانے میں ایک آدمی تھا، لوہار، لوہے کا کام کرتا، پورا دن لوہا کوٹتا رہتا، رات کو گھر جاتا تو دیکھتا احمد بن حنبل سامنے گھر کی چھت پر عبادت کر رہا ہوتا تھا۔ یہ لوہار دیکھتا، تڑپ جاتا، کہتا ہے کاش میری اولاد زیادہ نہ ہوتی، میرے کندھوں پر اولاد کا بوجھ نہ ہوتا، تو میں بھی اس طرح پوری رات احمد بن حنبل کی طرح عبادت کرتا۔ یہ تمنا تھی، انتقال ہو گیا، کسی نے خواب میں دیکھا، کیا ہوا تیرے ساتھ معاملہ؟ کہتے ہیں اللہ نے مجھے احمد بن حنبل کا ساتھ عطا کر دیا۔ فرض پڑھتا تھا نمازیں، میں کہہ رہا ہوں نوافل کی بات، کہ اللہ نے اس کا ساتھ، کیوں؟ اپنی اولاد کی بھی خدمت کرنے پر اللہ دے رہا ہے، غیروں کے محتاجوں کی خدمت پر بھی اللہ بہت کچھ عطا فرمائے گا۔ جب جبرائیل امین نے اپنی یہ 3 پسندیدہ باتیں ذکر کی تو اب فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے اللہ کو کیا پسند ہے؟ اللہ نے کیا اپنی پسندیدہ باتیں بتائی ہیں؟ فرمایا ہاں جبرائیل بتاؤ۔ میرے آقا بہت شوق میں تھے، مشتاق تھے کہ میرے رب کی 3 پسندیدہ کون سی چیزیں ہیں۔ ایک بات ارشاد فرمائی، فرمایا اللہ فرماتے مجھے بھی 3 چیزیں اپنے بندوں کی بڑی پسند ہیں۔ نمبر 1 بذل الاستطاعہ، اپنی طاقت کے مطابق خرچ کر دینا، ڈسیبل بن کر نہ بیٹھا رہے، کمائے، طاقت کے مطابق خرچ کرے۔ چاہے جوانی ہے، اپنی جوانی اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرے، مال ہے اپنی طاقت کے مطابق مال خرچ کرے، وہ مجھے بڑا پسند ہے۔ اور اگر اس کی ڈیٹیل میں ہم جائیں تو بڑے صحابہ ایسے گزرے ہیں۔ ایک صحابی ہاتھ میں کھجوریں لیے ہوئے ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا تو جنت میں اعلیٰ مقام پالے گا۔ وہ کھجوروں کا خوشہ پھینکا، آگے بڑھے، لڑتے لڑتے جب اونٹ کی طرف جانے لگے، لوگوں کو گراتے گراتے
کسی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہٹو آگے سے، مجھے احد کے سینے میں جنت کی خوشبو آ رہی تھی۔ خرچ کر دیا۔ بذل الاستطاعت، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنی طاقت ہے اتنے کا کہا ہے۔ لہٰذا یہ نہیں کہا کہ پوری پوری رات عبادت کرو، گر بھی رہے ہو پھر بھی کرو، نہ، جب تک طبیعت میں نشاط ہے عبادت کرو۔ ہم عبادت میں تو سست ہو جاتے ہیں اور دوسرے کاموں میں چست ہو جاتے ہیں، اور بعض حضرات نے تو اس کو اس سے بھی تعبیر کیا کہ نیکی میں چست ہو جانا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے، آگے بڑھنی چاہیے۔ اور دوسری چیز جو پسند ہے اللہ کو اپنے بندوں میں سے، فرمایا الصبر عند الفاقہ، جب فاقہ آ گیا، کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے، اب صبر کرے، جزا فضا نہ کرے، شکوے شکایت نہ کرے، یا اللہ میرے ہی گھر میں کھانا نہیں ہے، میرے ہی بچوں کے لیے پہننے کے لیے نہیں ہے، میں تو نماز کے لیے بھی جاتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، وہ میرا پڑوسی ہے جو تو عید کی نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، جو تو اتنا تیرا نافرمان، اس کو اتنا دے دیا، مجھے کیوں نہیں دیا؟ نہ نہ نہ، ایسا نہیں۔ الصبر عند الفاقہ، اللہ کی رضا پر راضی ہو، صبر کرے، یہ اللہ کے ہاں بڑا محبوب ہے، یہ آدمی اللہ کو بڑا پسند ہے۔ میرے نبی نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے، کسی کے سامنے اس کا وہ نہیں کیا، صحابہ پیٹ پر پتھر باندھتے تھے، صبر کرتے تھے۔ لہذا الصبر عند الفاقہ، فاقہ کے وقت صبر کرنا، دوسری چیز یہ بڑی پسند ہے، اور یہ اللہ کو محبوب ہے۔ جزا فضا نہ کرے، شکوے شکایت نہ کرے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کبھی فقر و فاقہ میں آزماتا ہے، اور کبھی اللہ زیادہ دے کر آزماتا ہے، لیکن فرمایا فقر و فاقہ میں آزمانا اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا زیادہ دے کر آزمانا خطرناک ہے۔ زیادہ دے دیا تو کبھی بیٹا ہی باپ کا قاتل بن جاتا ہے، کبھی بھائی بھائی کا قاتل بن جاتا ہے زیادہ دینے میں، اور اگر نہ دیا، فاقہ ہوا، بھائی کا دل بھی نرم ہوتا ہے، یار میرے بھائی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ سوچنا چاہیے، اور نہ دیا کم از کم دعا تو کر لیتا ہے، دعا تو کر لیتا ہے۔ عید کے موقع پر دیکھا کچھ نہیں، اس کے بچے بیچارے کچھ نیا لباس نہیں پہنا، وہ بھائی کچھ نہ کچھ دے ہی دے گا، لیکن زیادہ ہوا تو اچھا میں اس سے آگے بڑھوں، یہ اس میں سے آگے بڑھوں، پھر یہ کیفیت ہوگی۔ فرمایا الصبر عند الفاقہ، فقر و فاقہ کے وقت صبر کرتا ہے، اللہ کی رضا پر راضی ہے، جب راضی ہے تو اللہ بہت دے گا۔ اور تیسری چیز جو رب کو پسند ہے وہ کیا ہے؟ البقاء عند الندامہ، جب گناہ ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، اور شرمندگی سے آنکھوں سے آنسو بہا لے، یہ میرے رب کو بڑا پسند ہے، یہ رونے والا آدمی بڑا پسند۔ کیوں؟ انسان ہے، گناہ تو ہوتا ہی ہے، صرف نبی معصوم ہے، نبی کے علاوہ اور کوئی معصوم نہیں، صحابہ بھی معصوم نہیں ہے، محفوظ ہیں۔ محفوظ کا معنی کیا؟ ان سے گناہ ہوا سرزد، اللہ نے توبہ کی توفیق دی، اور موت سے پہلے اللہ نے انہیں معاف کر دیا، محفوظ ہیں، جنتی ہیں سارے۔ لیکن گناہ انسان سے ہوتا ہے، جب گناہ ہوتا ہے کبھی کس طرح کبھی کس طرح، اب جب گناہ ہو جائے توبہ تائب ہو جائے، اللہ کے سامنے ندامت، شرمندگی اختیار کر لے۔ جب شرمندگی اختیار کر لے گا، میرا رب بڑا قدردان ہے، اس کو اس کے آنسوں کی قدر ہے۔ جبرائیل امین میرے آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میزان عدل اتنا بڑا ہے، 7واں آسمان اور زمین سما جائیں پرواہ نہیں۔ فرمایا پھر؟ کہا ایک چیز اس میزان عدل میں نہیں آ سکتی ہے۔ پوچھا کون سی؟ کہا مومن کی آنکھ سے اللہ کے خوف سے بہنے والا آنسو، وہ اس میں نہیں آ سکتا۔ فرمایا 7واں آسمان زمین آگے آنسو کیوں نہیں آ سکتا؟ کہا اللہ کے اس آنسو کی قدر و قیمت ایسی ہے کہ وہ اس میں نہیں تول سکتا۔ آنکھ سے بہنے والا، ندامت سے بہنے والا آنسو۔ میرے آقا نے فرمایا 2 قطرے اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ ایک وہ شہید جب اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے، اس کے جسم سے خون کا قطرہ گرتا ہے، جنت پہلے نظر آنے لگ جاتی ہے۔ اور دوسرا فرمایا وہ شخص ہے جو اللہ کے خوف سے روئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جائیں، یہ قطرہ اللہ کو بڑا محبوب اور پسند ہے، یہ شخص اللہ کو بڑا پیارا ہے۔
اور میں نے پہلے بھی ایک دفعہ رمضان میں یہ بات عرض کر دی تھی، اللہ کو تو چھوٹا سا آنسو بھی پیارا لگتا ہے، اس پر بھی معاف کر دیتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ قیامت کے دن اللہ اجازت دیں گے انبیاء کو، سفارش کرو، سفارش کریں گے، جہنمیوں کو جہنم سے نکالا جائے گا، سفارش پر جنت میں بھیجا جائے گا، لیکن ایمان والے گناہگاروں کو پھر فرمایا جائے گا سارے شہداء سفارش کریں گے، حفاظ سفارش کریں گے، رمضان سفارش کرے گا، جو بچے معصوم چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے وہ سفارش کریں گے، کرتے کرتے ایک آدمی گناہگار اب بھی جہنم میں رہے گا، اللہ فرمائیں گے بول تیرا کوئی بھی نہیں ہے سفارشی؟ یا اللہ میرا کوئی سفارشی نہیں، کوئی لے کر آؤ جو تیری سفارش کرے، تجھے جہنم سے نکالوں، جنت میں لے جاؤں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اتنے میں اس کی آنکھ کی پلکوں کا ایک بال گواہی دے گا، یا اللہ میں اور تو گواہی نہیں دے سکتا، اتنا ضرور ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے خوف سے یہ رویا تو وہ آنسو اتنا بڑا نہیں تھا کہ نیچے رخسار پر آ جاتا، رخسار پر نشان پڑتے اس کے، نہیں، صرف میں ایک بال اس آنسو سے تر ہوا ہوں، میں اس کی گواہی دیتا ہوں، میرا اللہ فرمائے گا اس کی گواہی قبول ہے، نکالو اس کو جہنم سے اور جنت میں لے جاؤ۔ یہ فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ آنسو بڑا اللہ کو پسند ہے، تو فرمایا البکاء عند الندامہ، ندامت کے وقت، گناہ کر کے شرمندگی اختیار کرتے وقت رو لینا، یہ اللہ کو بڑا محبوب اور پسند ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج چھٹا جمعہ تھا جو میں نے عرض کیا، میں اور آپ اس کو سوچیں اور دیکھیں، میرے نبی کی جو پسند تھی ہمیں وہ پسند رکھنا چاہیے۔ ابو بکر، عمر، عثمان و علی، ان کی جو پسندیدہ کام تھے تین وہ ہمیں اختیار کرنے چاہیے، اور پھر جبرائیل امین کو جو پسند، اور پھر سب سے بڑھ کر ہمارے رب کو جو پسند ہے، ان اعمال کو ہم اپنی زندگیوں میں لائیں گے، اپنائیں گے، اختیار کریں گے، تو پھر دیکھ لو اللہ کتنی عزتیں اور عظمتیں دیں گے، اور جو اللہ کے یہاں پسندیدہ ہو جائے دنیا کی نظروں میں جیسا بھی ہو کوئی بات نہیں، وہ کامیاب و کامران ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو وہ اعمال اور وہ کام سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ اور اس کے محبوب کو پسندیدہ ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔